بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بڑی عظیم امت ہے، بڑے فضائل کے حامل امت ہے. تو اس امت کے فتنے بھی ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ آدمی کو جتنا اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے انسان کو اتنا ہی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس امت کو دنیا کی سب سے افضل امت بنایا گیا، تو اس امت کے لیے فتنے بھی ایسے خطرناک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے دین کو بیان کیا، وہاں پر یہ کہا کہ اصحاب کہف کے لیے تو توحید ہی بڑا مسئلہ تھا کہ ایک اللہ کو مان لے اور اس اللہ کی وحدانیت کے ساتھ زندگی گزار لے، یہی سب سے عظیم چیلنج تھا. مگر میری امت کے لیے تو دین یہ پل صراط سے کم نہیں ہے. دین کس سے کم نہیں ہے؟ ایک طرف تو اسے ظاہراً جو باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، فسق ہے، فجور ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو موجب نار ہے، جو جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسے دین میں غلو یا دین میں تساہل سے بھی بچنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دین میں غلو اور دین میں تساہل سے بھی بچنا ہے. بین الافراط والتفریط، نہ تو غلو ہو اور نہ تساہل ہو. غلو کا مطلب کیا ہے کہ شریعت نے جو چیز جتنی مقدار میں اور جتنی حد تک کرنے کا مطالبہ کیا ہے اتنا ہی کرنا، ایڈوانس نہیں جانا. کیا نہیں جانا؟ ایڈوانس نہیں جانا. اور سہولت پسندی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی ہر جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سافٹ کارنر تلاش کرے، کچھ رخصت مل جائے، کچھ راحت مل جائے کہ چلو بھائی یہ بھی چل جائے گا. تو یہ تساہل ہے. یہ کیا ہے؟ تساہل ہے. جیسے بہت سارے لوگ بہت خطرناک زمانہ ہے، یہ داڑھی واڑی نہیں رکھ سکتے، التقویٰ ہاؤں گا، بولے داڑھی نہیں وہ چل جائے گا، شرٹ پینٹ پہنو کیا ہو جائے گا؟ چل جائے. بولے التقویٰ ہاؤں گا. ارے التقویٰ ہا ہونا ہوگا تو ہا ہونا سمجھ میں آئے گا، ہا ہونا نہیں ہوگا تو ہا ہونا بھی نہیں ہوگا. تو یہ تساہل ہے. یہ کیا ہے؟ تساہل. نہیں وہ کیا ہے؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بھائی، چل جاتا ہے. تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا کوئی فرق پڑتا نہیں. ہمارے مدارس اسلامیہ کی زمانے میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امت کو غلو اور تساہل سے بچائے. اور اس حدیث میں اسی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا. کیا کہا؟ کہاں سے؟ قبر سے اٹھیں گے، حشر میں آئیں گے، نشر ہوگا، میزان ہوگا، سب پار ہو رہے ہیں، میزان سے پار ہوں گے. اس کے بعد پل صراط پہ آئیں گے، پل صراط سے پار ہو کر کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں انٹر ہو جائیں گے. جنت میں انٹر ہونے کے بعد حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. یعنی یوں ہو گیا ایسا، صرف پانی منہ میں جانے کا باقی اور فرشتے اٹھا کے پکڑ، چل تھوڑی دیر جہنم میں سیر کر کے آتا ہوں. بولے بھائی کیوں اتنی خطرناک جگہ کی سیر کیوں؟ تو بولے وہاں غلو اور تساہل کیا نا، چلا جا ساتھ میں. انہم رجعوا القہقرہ،
انہوں کیا کیا؟ یا تو دین میں غلو کیا یا دین میں تساہل سے کام لیا. لہذا اس بنا پر جتنا غلو اور جتنا تساہل کیا اتنا مزہ چکھنا پڑے گا، ذرا سیر تو کرنی پڑے گی. تو کہا کس طریقے سے؟ اسی لیے اس نازک ترین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے سب سے پہلے اسی کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا کہ بھائی دیکھو اتنا آسان نہیں ہے. جنت اللہ عالیۃ غالیہ، اللہ کی جنت ہے بہت بھاری، مگر اس کی قیمت بھی بہت خطرناک ہے. ایک دم منہ میں پہنچنے کے بعد بھی کیا ہو سکتی ہے؟ چھینی جا سکتی ہے. لہذا اس بنا پر اپنی خواہشات کو قربان کر کر پورے طور پر اللہ کے دین پر سیدھے جو اللہ نے کہا ہے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیت کو، اپنی ہوا کو دبا کر اس پر سے گزر جائے گا تو بوچ جائے گا، ورنہ کہیں پر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ پھنس سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قال ابن ابی ملیکہ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن. فتن کی پہلی روایت کو عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا. حضرت اسماء ذات النطاقین بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ابن ابی ملیکہ جلیل القدر محدث ہے، بے شمار صحابہ سے آپ نے احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا. وہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں، ایڑیوں کے بل کفر اور ضلالت اور گمراہی کی طرف لوٹ جائیں. او نفتن، یا یہ کہ ہم فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں. حضرات روات احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابہ کرام، تابعین اور محدثین کا یہ وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی ایسی حدیث سے گزرتے ہیں جو سخت وعید پر مشتمل ہو تو وہاں پر ٹھہر کر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وعید سے محفوظ رکھے. در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کا جو طریقہ تھا، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیان کیا، وہ یہی ہے کہ جب آپ آیت عذاب یا آیت وعید پر پہنچتے تھے تو آپ پناہ مانگتے تھے اللہ سے وہاں پر ٹھہر کر، اور جب آپ آیت بشارت سے گزرتے تھے تلاوت کرتے ہوئے تو وہاں پر ٹھہر کر اللہ سے اس وعدے اور اس بشارت کو طلب کرتے تھے. اتفاق سے اسی روایت کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما خود ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرات صحابہ کا قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت اسماء ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرات صحابہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، قرآن کریم کی آیتوں پر تدبر اور تفکر کرتے تھے،
اور جہاں پر آیات وعید ہوتی تھی وہاں پناہ مانگتے تھے، اور جہاں پر آیات وعدہ ہوتی تھی وہاں پر اللہ سے اس چیز کو طلب کرتے تھے۔ اگر جہنم کے عذاب قبر یا دوسری قوموں پر آئے ہوئے عذاب کی آیتوں سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ عطا فرما، اور جنت کی بشارت والی آیتوں سے مومنوں کو جن آیتوں میں وعدہ کیا گیا ان آیتوں سے گزرتے تو اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتے، اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العزت سے جو وعدہ مومنین سے کیا ہے اس وعدے کے سلسلے میں سوال کرتے اور اللہ سے مانگتے کہ اللہ انہیں عطا فرمائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا حضرات صحابہ کے ساتھ تھا۔ یہ تابعی ہے حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ، تو انہوں نے بھی صحابہ سے، جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ایسے ہی حضرات تابعین نے حضرات صحابہ سے سیکھا۔ تو فرماتے ہیں اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں، ہم ایڑیوں کے بل کفر، شرک اور ضلالت کی طرف چلے جائیں، لوٹ جائیں۔ سوال پیدا ہو کہ نرجع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے آبا و اجداد یہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر آئے تھے۔ تو انسان کی فطرت تو فطرت ایمانی ہے، البتہ جس زمانے میں یہ دعا کر رہے ہیں اس زمانے میں وہ لوگ ماضی قریب ہی میں کفر اور شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے، اس لیے فرما رہے ان نرجع علی اعقابنا کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ ہم کفر، شرک اور نفاق جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور ہم دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہو۔ بہرحال اس لیے امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ کہہ کر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ الفاظ حدیث نہیں بلکہ الفاظ راوی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ منقول ہے، مگر اس روایت کو ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے جہاں بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے وہاں پر بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں قال ابن ابی ملیکہ کا لفظ بہت سارے مقامات پر نہیں ہے۔ اب جب نہیں ہے تو اب وہاں پر بحث ہوتی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن فی دیننا، یہ کس کے الفاظ ہے؟ کوئی کہتا ہے حضرت اسماء کے الفاظ ہے، کوئی کہتا ہے عبداللہ ابن ملیکہ کے الفاظ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کے الفاظ ہو، تو بہت سارے احتمال، لیکن ہمارے امام بخاری نے ان تمام کے تمام احتمالات کو ختم کرتے ہوئے قال ابن ابی ملیکہ کہہ دیا، لہذا اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت پڑی نہیں کہ آپ نے باوثوق ذرائع سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ دعا راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے الفاظ ہے۔